بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اڑنے والا آدمی کا واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک بار کی بات ہے، آپ کا ایک مرید دربار میں آیا جہاں آپ وہاں وعظ فرما رہے تھے اور آپ کا بیان سننے کے لیے وہ وہیں بیٹھ گیا۔ وہ آپ سے بہت محبت کرنے والا تھا اور آپ کی چاہت میں مجھے بھی کہانی جاتا تو ہمیشہ ہی دیکھا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسا کیا کوئی ہے، کیا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ کا بیان ختم ہو چکا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ عقیدت سے بیٹھ کر کہنے لگا، حضور والا، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کہو تو۔ اس نے کہا، ایک آدمی مجھے ہوا میں اڑتا ہوا دکھا، زمین پر سفر نہیں کر رہا تھا بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، کوئی جادوگر بھی ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی جادوگر دین پر چل سکتا ہے، یعنی نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، تم کو وہ جگہ یاد ہے؟ اس نے کہا، بے شک ایک چیز یاد ہے۔ آپ نے فرمایا، ایسی بات ہے تو مجھے لے چلو اس جگہ جہاں وہ تمہیں اڑتا ہوا دکھا۔ وہ میری آپ کے ساتھ اس جگہ جانے کے لیے نکلا۔ بہت دور پیدل چلنے کے بعد جب اس مقام پر آپ پہنچے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، کہاں ہے وہ؟ حضور، وہ یہیں تو تھا، کل یہاں دیکھا تھا اور پھر یہاں سے وہاں کہیں چلا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، اچھا جہاں نماز پڑھی تھی وہ مقام تو یاد ہوگا؟ جی اچھی طرح سے یاد تھے۔ اب جب اس جگہ پہنچے تو وہاں پیروں کے نشان تھے اور ایسا لگا کہ کوئی نماز پڑھ کے گیا ہے۔ ابھی آپ وہاں دونوں کھڑے ہی تھے کہ آدمی اڑتا ہوا وہاں آیا اور وہاں سے اڑ رہا تھا جیسے کوئی پرندہ اڑتا ہے، اور اڑتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک بہت زیادہ فخر والی بات تھی، جیسا اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک انسان اڑ رہا ہے بغیر تو کوئی بھی دیکھ کر حیران ہو جائے گا، وہ رہے گا، یہ تو بہت بڑی کرامت ہے۔ وہ آدمی اڑ اڑ کے یہاں سے وہاں جا رہا تھا، پھر وہ آپ کے سامنے آ کر رعب سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، تم لوگ؟ مرید بولا، تم ان کو نہیں جانتے؟ نہیں، میں اپنے سوا کسی کو نہیں جانتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، ارے یہ پیروں کے پیر، بڑے پیر، سب سے بڑے ولی سرکار ہے، یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ سیدی کے ساتھ گستاخی کر رہے ہو، جن کے رتبے کو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے مانا، جس کو رتبے کو وقت کی ہر ولی نے مانا اور ولی نے آپ کے رتبے کو پہچانا، جن کو یہ مرتبہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے نے دیا، تو محبوب سبحانی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، میں بھی اللہ کا ولی ہوں اور دیکھو میرا مرتبہ اور حیثیت کی میں اڑ کر جگہ جاتا ہوں۔ کیا کوئی انسان اڑ سکتا ہے کہ کسی آدمی کو کبھی اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ پروں کے تو پرندے بھی اڑتے ہیں، لیکن میں زمین پر چلا ہی نہیں ہوں۔ اور پھر میری عبادت مجھے سب اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے مجھے یہ کرامت دے دی اور مجھے سب سلام کرتے ہیں۔ میرے ہزاروں مرید تھے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اور یہ سب مجھے یوں ہی نہیں ملا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا ہوں۔ اس کو میری عبادت معجزات اتنی پسند آئی کہ اس نے مجھے اڑنے والا آدمی بنا دیا۔ مجھے سب سلام کرتے ہیں، میرے ہزاروں مرید تھے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ ان کے بڑے میں آ جاؤں؟ مجھے کچھ اپنے آپ سے فرصت نہیں اور میں کسی کو ولی نہیں مانتا، بس مجھے اتنا کچھ مل گیا ہے کہ کسی ولی کو خود سے بڑا مانتا ہی نہیں۔ خیر، اب آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، بہت ساری عبادت کرنی ہے۔ پھر آپ کا مرید آپ سے کہنے لگا، دیکھو سرکار، اسے کتنا گھمنڈ ہے اور اس کی عبادت پر اسے کتنا گھمنڈ ہے۔ پھر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ چپ ہو گئے اور وہ بھی نماز ادا کرنے لگے، کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔
پھر آپ رحمت اللہ علیہ نماز ادا کرنے لگے اور اس گھمنڈی آدمی کی آواز اندر اندر گم ہونے لگی۔ وہ آدمی جتنا گھمنڈی تھا اتنی گھمنڈی پن سے نماز پڑھ رہا تھا۔ اب اس کے لیے وہ سجدہ کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ بڑی مشکلوں سے اس کی نماز ختم کی۔ پھر اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھے بغیر ہی وہاں سے اڑنے کی تیاری کرنے لگا، پر جیسے ہی وہ اڑنا چاہا پر وہ سیدھا منہ کے بل ہی نیچے گر پڑا۔ پھر وہ کوشش کرتا رہا، بار بار ایسا ہی ہوا۔ وہ بار بار اڑنے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ ہمیشہ منہ کے بل ہی گر رہا تھا۔ وہ پہلے اڑتا جا رہا تھا پر ابھی اڑ نہیں سک رہا تھا، اور آپ نماز میں مصروف تھے اور آپ کا مرید اس اڑنے والے کو گرتے پڑتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی شکل ایسی بن گئی تھی جیسے اس سے سب چھین لیا گیا ہو، سب لے لیا گیا ہو۔ آپ جیسے جیسے نماز پڑھ رہے تھے اس کا گھمنڈ ویسے ویسے اتر رہا تھا۔ وہ اڑنے والا بہت گھمنڈ کرنے لگا تھا۔ اب اس کی گھمنڈ سب گر چکی تھی اور اس کے جو شکتیاں تھے سب چھین لیے گئے تھے۔ اور جب آپ رحمت اللہ علیہ سلام پھیرے اور پھر وہ آپ کے قدموں میں آ کر گر گیا اور کہنے لگا، سرکار مجھے معاف کر دے، آپ رحمت اللہ علیہ کی شان کو میں سمجھ نہ پایا۔ میں جانتا تھا آپ صحیح شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، آپ محبوب سبحانی ہیں، مجھے معاف کر دے حضرت، آپ کی شان کو سمجھ نہ پایا۔ میں جانتا تھا کہ آپ صحیح ہیں، مجھے معاف کر دیے۔ جب سے مجھے یہ صلاحیت ملی ہے کہ میں اڑنے لگا ہوں، میں مغرور ہو گیا تھا کہ میں جہاں چاہے اڑ سکتا ہوں۔ اس بات سے یہ میں یہی سمجھا کہ میرا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، کوئی مجھے بڑا نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے مجھے اتنا بڑا جو کر دیا۔ پر آج سمجھ رہا ہوں سب ایک چھلاوا تھا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب آپ ہے۔ آپ شیر ہو، شیروں کے شیر ہو، آپ شیخ ہو، آپ بڑے پیر ہو۔ اللہ پاک سے دعا کرے نا میری طاقت واپس آ جائے، میں اڑنے لگوں۔ حضرت سیدنا دعا کرے، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً سنتا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ ناراض ہے، تبھی یہ سب مجھ سے چھین لیا گیا ہے، سب کچھ مجھ سے لے لیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا سب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تم جو کر رہے تھے اس میں غرور شامل تھا، تم نے وہ نہ مانا جو سب نے مانا۔ کسی کو جو بھی مقام ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے چلے، قدرت کو للکارا ہے اور مقابلہ کرنے لگے، جبکہ ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور تمہارا بھی تو یہی مقام تھا، ہونا چاہیے تھا، پر تم نے ہم سے ہی برابری کرنے کی ٹھان لی۔ اب معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، ایک اللہ کے نیک بندے ہو کر گھمنڈ کیسے کیا تم نے؟ وہ کہنے لگا، اللہ سے ہی تو کر رہا ہوں، پر وہ مجھے میری صلاحیت نہیں کر رہا ہے، آپ کہے تو وہ ہو جائے گا جو کبھی نہ ہوا۔ میں پہچان گیا آپ کی شان بڑی ہے، میری جھولی کو بھرتے بھیک چاہیے مجھے۔ آپ نے کہا میں دعا کرتا ہوں، پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی ہے۔ نے پھر سے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اتنی دیر آپ نے نماز پڑھی کہ صبح کی شام ہو گئی، اور آپ تھکے بنا نماز پڑھتے جا رہے تھے۔ سلام پھیرے اور کہا، اب اڑو۔ وہ آدمی اڑنے کی کوشش کرنے لگا اور وہ خوشی خوشی اڑ گیا۔ اس نے کہا، اڑنا بھاری تو کوئی مشکل نہیں پیش آئی ہے، سب مل گیا ہے مجھے معاف کر دے حضرت، میں نے آپ کا دل دکھایا، میں نے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی۔ آپ کے رتبے کو سب نے پہچانا لیکن میں نے نہیں پہچانا۔ میں آپ کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا۔ مجھے پتا ہے آپ کے پاس جو صلاح آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ دیا ہے وہ مجھے مل ہی نہیں سکتا۔ میں تو آپ کے سامنے بہت چھوٹا سا غلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اڑنے والا انسان بنایا، لیکن آپ تو یہاں سے کھڑے کھڑے دوسری جگہ کا نظارہ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ دوسرے شہر کو دیکھ سکتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو سردار اور اولیاء بنایا ہے۔ پھر آپ اپنے مرید کے ساتھ واپس خانقاہ میں آ گئے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ آدمی جو کبھی پلٹ کر آپ کی طرف نہیں آتا تھا، بیان کو نہیں سنتا تھا، کبھی اسی مجلس میں نہیں بیٹھتا تھا کہ مجھے کیا ضرورت ہے، میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے۔ اب وہ آدمی وہاں سے خزانے بھر بھر کر لے جانے لگا، اور وہ آپ کے مرتبے کو پہچان گیا اور ہر دم آپ کی تعریف کرنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ
میں یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میرے آگے پیچھے دوڑے، کیا میری تعریف کرے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، انسانیت کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں کہ کوئی دین کی طرف جائے۔ مقدس یہ نہیں ہوتا کہ دنیا دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے، پھر وہ آدمی اور زیادہ خوش ہوا اور زیادہ اللہ کے قریب ہوا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔